السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں قرآن مجید کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے، مسنون ہے۔ اس سے قرآن کا فہم حاصل ہوتا ہے۔ تو کافی بھائیوں کی، بہنوں کی فرمائش پر ناظرین کافی دیر سے یہ میسیجز کر رہے ہیں کہ وقوف کا جو پارٹ 2 ہے وہ ہمیں نہیں مل پا رہا۔ اصل میں وہ میں نے بنایا تھا، اپلوڈ بھی کیا تھا، لیکن کچھ اس میں اضافہ کرنا تھا، اس وجہ سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ پھر جو ہے دوبارہ اس کی طرف جو ہے نا وہ تیاری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر قرآن مجید کے اینڈ پہ رموز اوقاف لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا چلو ناظرین وہاں سے پڑھ لیں گے۔ لیکن پھر کچھ میرے احباب مجھ سے صرف اور صرف قرآن مجید اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے، قرآن مجید کی وجہ سے جو مجھے چاہتے ہیں، ان چاہنے والوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے یا جن کو اس تحریر کی سمجھ نہیں آئی۔ تو ان کی فرمائش پر، ان کے پرزور اصرار پر آج میں رموز اوقاف کے حوالے سے ویڈیو آپ کے سامنے بنا رہا ہوں۔ رموز اوقاف، رمز کا مطلب ہوتا ہے علامت، اور رمز کی جمع رموز۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، اس کی جمع اوقاف۔ تو رموز اوقاف کا مطلب کیا ہوگا کہ وقف کرنے کی علامات، ٹھہرنے کی علامات۔ رموز اوقاف وہ علامات جن پہ وقف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ اس وقت وضع کی گئیں علماء وقف نے، بالخصوص امام جعفر بن طیفور سجاوندی غزنوی رحمہ اللہ تعالی اور ان جیسے بڑے بڑے علماء وقف نے، کہ عجمی لوگوں کے لیے، آسانی کے لیے، جن کو قرآن مجید کا ترجمہ فہم نہیں آتا تھا، ان کی آسانی کے لیے یہ رموز بنائے گئے، علامات بنائی گئیں کہ ان کے مطابق جو ہے وقف کریں یا نہ کریں۔ آج انشاءاللہ تعالی ان وقوف پر، ان علامات پر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے جو وقف ہوتا ہے، جو مستحب ہے، مسنون ہے، وہ گول دائرہ جو کہ آیت کی نشانی ہوتی ہے، آیت کے اینڈ پہ گول دائرہ پڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر عدد ہوتے ہیں، آیات کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں ٹھہرنا یہ سنت ہے، مستحسن ہے، بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی افضل ہے کہ آپ ہر آیت پہ ٹھہریں، ہر آیت پہ ٹھہر کے وقف کر کے پھر آگے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور علامت ہوتی ہے، 5 کے عدد کی طرح بنی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کا ایک ہوتا ہے 5 کا عدد، ٹھیک ہے۔ اور یہ علامت ان قراء کے لیے ہوتی ہے جو ہے اس جگہ پہ بھی آیت شمار کرتے ہیں قراء عشرہ میں سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں تقریباً 96 مرتبہ واقع ہوئی ہے، اور آپ اس پہ بھی وقف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور علامت ہے، چھوٹی سی میم پڑی ہوتی ہے کسی بھی کلمہ کے اوپر، اور یہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے۔ وقف لازم کا مخفف ہے، اور یہاں جو ہے وہ لازم وقف کرنا چاہیے۔ تو یہاں لازمی وقف ہونا چاہیے۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ معنی مراد الہی کے خلاف ہو جائے، لہذا جہاں میم آئے، وقف لازم آئے، وہاں ہمیں لازمی وقف کرنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر مختلف اقوال کے مطابق 82، 85 اور 88 مرتبہ جو ہے وہ واقع ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور علامت ہے، چھوٹی سی قا پڑی ہوتی ہے، اور یہ وقف مطلق
کی علامت ہوتی ہے، وقف مطلقہ مخفف ہے. یہاں بھی ٹھہرنا یہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ یہاں ٹھہرا جائے. ٹھیک ہے، اگر ہم ملا کے بھی پڑھ دیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی معنی بھی خراب نہیں ہوگا، لیکن ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ اکثر مقامات پر جو ہے یہ حرف طا لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ علامت موجود ہوتی ہے. تقریباً قرآن مجید کے اندر یہ 3510 مرتبہ جو ہے یہ علامت لکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور علامت ہے جیم کی، یہ بھی کسی کلمہ کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ وقف جائز کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں وقف کرنا بھی جائز ہے اور ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن وقف کرنا یہاں بھی بہتر ہے، آپ وقف کریں. ٹھیک ہے جی. اور یہ تقریباً قرآن مجید کے اندر 1578 مرتبہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. یہ جو علامات ابھی تک بیان کی گئی ہیں یہ قوی علامات ہیں، بہترین علامات ہیں. ٹھیک ہے، جہاں وقف کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک صاد چھوٹا سا پڑا ہوتا ہے کسی کلمہ کے اوپر. ٹھیک ہے جی، اور یہ وقف مرخص کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں بھی وقف کی اجازت دی گئی ہے، ضرورتاً یہاں بھی آپ وقف کر سکتے ہیں. اور یہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 83 مرتبہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، یہ علامت موجود ہے. اور پھر اس کے بعد ایک علامت ہے زا، چھوٹا سا زا پڑا ہوتا ہے کسی کلمہ کے اوپر، اور یہ وقف مجوز کی علامت ہوتی ہے. یہاں بھی وقف کی بھی دلیل ہے اور ملانے کی بھی دلیل ہے، لیکن آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے جو ہے وہ ٹھیک ہے وقف مجوز میں. اور یہ بھی قرآن مجید کے اندر تقریباً 191 مرتبہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد چند وہ علامات آپ کے سامنے بیان کریں گے جو امام سجاوندی کے علاوہ متاخرین علماء کی مقرر کردہ علامات وقوف ہیں. ٹھیک ہے، تو علامہ جن کا نام پہلے میں نے لیا ہے امام جعفر بن طیفور سجاوندی غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو 5 علامات وقف کی بیان کی ہیں وہ پہلے میں نے بیان کر دی ہیں. وقف لازم، وقف جو ہے وہ مطلق، وقف جائز، وقف مجوز، وقف مرخص، یہ علامہ سجاوندی کی وضع کردہ علامات ہیں. اور ایک وصل کی علامت ان کی ہے وہ لا ہے، وہ آگے جا کے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. تو ان میں سے ایک قاف ہوتا ہے، چھوٹا سا قاف، اور یہ قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے، یعنی کہ یہاں وقف کا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے، چھوٹا سا قاف جو پڑا ہوتا ہے. یہ ایسا وقف ہے کہ جس وقف کے معتبر اور غیر معتبر ہونے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں وصل بھی ٹھیک ہے اور وقف بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ٹھہر کے بھی، وقف کر کے بھی آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد چھوٹا سا کاف پڑا ہوتا ہے، اور یہ کذالکہ کا مخفف ہے. کذالکہ کا مطلب ہے اسی طرح، یعنی کہ اس کاف کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، توجہ آپ نے کرنی ہے میری اس بات پہ، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ جو چھوٹی سی کاف جو پڑی ہوتی ہے نا، کاف، باریک کاف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو علامت موجود ہے وہی حکم یہاں بھی لگے گا. مثال کے طور پہ ایک آیت شروع ہم کر رہے ہیں، اس آیت کے شروع میں وقف جائز کی علامت جیم پڑی ہوئی ہے، اور اسی آیت کے دوسری علامت وہ کاف ہے، یہ چھوٹا کاف. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کاف پہ بھی جیم ہے، یعنی کہ یہاں بھی آپ جیم کے مطابق جو ہے وقف کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چھوٹا کاف ہے یہ علامت ہوتی ہے، یہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، جیسے اس سے پہلے علامت ہوتی ہے وہی حکم اسی کاف پہ لگے گا. ٹھیک ہے جی، امید ہے بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے قف. ٹھیک ہے، اور یہ قد یوقف علیہ کا مخفف ہے، یقیناً یہاں وقف کیا گیا اس پر. تو یہاں دونوں دلائل ہیں. یہ ایسا وقف ہے جس وقف کے راجع اور مرجوح ہونے میں علماء وقف کا اختلاف ہے، مگر وقف راجع ہے. ٹھیک ہے، اور وصل مرجوح ہے، یعنی کہ یہاں آپ وقف کر سکتے ہیں.
یہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک ہوتا ہے صل، تو صل یہ قد یوصل کا مخفف ہے۔ یہاں بھی جو ہے یہاں وصل راجح ہے، ٹھیک ہے، یہاں آپ ملا کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ قف میں وقف کر کے پڑھنا یہ راجح ہے، اور صل میں وصل راجح ہے، یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں بھی ہو سکتی ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے صلا، اور یہ الوصل اولا کا مخفف ہے، یعنی کہ یہاں ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یہاں ملا کے پڑھنا چاہیے، جہاں بھی صلا آئے اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے، یعنی کہ یہاں وصل بہتر ہے، وصل کریں گے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد قیلا ہے، قیلا لا وقف علیہ کا مخفف ہے۔ یہاں بعض کے نزدیک بعض جو ہیں وہ یہاں وقف کے قائل ہیں علماء وقف، اور بعض وصل کے قائل ہیں، لیکن یہاں وصل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک علامت، بلکہ اکٹھی دو تین کلمات چھوڑ کے، مثلا یہ 3 نقطے ہوتے ہیں، 3 ڈاٹس ہوتے ہیں، یہ تو ایک پہلے پڑھا ہوتا ہے، پھر ایک کلمہ ختم ہوتا ہے، پھر پڑھے ہوتے ہیں۔ مثال دے کے میں انشاءاللہ بات کو واضح کروں گا آگے جا کے۔ تو یہ معانقہ کا مخفف ہوتا ہے، اور مع بھی لکھا ہوتا ہے، میم عین مع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلے 3 نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر یہاں آپ وقف کرتے ہیں تو دوسرے جو 3 نقطے ہیں یہاں وقف نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ 3 نقطے اگر آپ آ گئے ہیں یہاں، اگر آپ وقف کرتے ہیں تو یہاں نہیں کریں گے، اگر یہاں نہیں کرتے وقف تو پھر یہاں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک پہ وقف کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں، آگے جا کے انشاءاللہ مثال کے ساتھ میں سمجھاؤں گا اس کو بھی۔ اور پھر اس کے بعد ایک علامت ہے لا کی، لا یجوز الوقف یا لا وقف علیہ کا مخفف ہے، یعنی کہ یہاں وقف نہیں کریں گے، اگر کسی آیت کے درمیان میں آ جائے تو یہاں ٹھہرنا یہ بہتر نہیں ہے، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، نہیں وقف کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آیت کے اینڈ پہ گول دائرے کے اوپر آ جائے تو وہاں وقف کرنا مستحب ہے، وہاں وقف آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ آیت کے اینڈ پہ وقف کرنا یہ سنت بھی ہے۔ اور بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن پر وقف کرنا، آیت کے اینڈ پہ وقف کرنا، وہ وصل کرنا وہاں زیادہ بہتر ہوتا ہے، یعنی کہ ملا کر پڑھنا، جیسے سورۃ الماعون کے اندر اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین، اب یہاں فویل للمصلین پہ آیت ختم ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اگر ہم یہاں وقف کر دیں گے نا تو اس کا مطلب ہو جائے گا بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے، ملا کے پڑھیں گے تو بات ہماری مکمل ہو جائے گی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے وقوف کی جو استعمال تو کم ہوئے ہیں لیکن بہت اہم ہیں۔ ان میں سے ایک ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یہ وقف بھی آیت کے کسی درمیان میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ جو وقف ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ اللہ کے نبی یہاں جو ہے وہ ٹھہرے، اللہ کے نبی نے یہاں وقف کیا، لہذا یہاں بھی وقف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تقریباً قرآن مجید کے اندر با اختلاف 10 مرتبہ، 11 مرتبہ، 14 اور 17 مرتبہ جو ہے وہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور وقف ہے وقف جبریل یا وقف منزل۔ تو وقف جبریل یہ بھی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نزول قرآن کے وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو حضرت جبریل نے یہاں وقف کیا، حضرت جبریل یہاں ٹھہرے علیہ السلام، اور پھر اتباعاً رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں ٹھہرے، اللہ کے نبی نے بھی یہاں وقف کیا، تو اس کو وقف منزل یا وقف جبریل کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر 13 مرتبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور وقف ہوتا ہے وقف غفران۔ یہ وقف غفران جو ہے اس کا مطلب یہ ہے بخشش طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، مغفرت مانگنا،
ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جہاں بھی یہ وقف آئے گا وہاں رک کر اللہ سے مغفرت طلب کی جائے، اللہ سے بخشش مانگی جائے، گناہوں سے معافی مانگی جائے، وہاں ٹھہر کر دعا کی جائے، تو انشاءاللہ جب بندہ خلوص کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 10 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور وقف ہوتا ہے، وقف کفران۔ اس کی کوئی مستقل علامت علماء وقف نے کوئی رمز نہیں بنائی، وضع نہیں کی، تو یہاں وقف کرنا بہت بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جان بوجھ کے وقف کرتا ہے تو اس سے کفر یا معنی پیدا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے بالکل۔ اور یہ مقام جو ہے بعض علماء نے لسٹ کی صورت میں اس کو تقسیم کیا ہے، 72 جو ہے ایسے مواقع ہیں جہاں وقف نہیں کرنا چاہیے، جہاں وقف نہیں کرنا چاہیے، نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ تو وہ چند وقوف تھے، چند علامات تھیں جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری تھا، جو میں نے آپ کو جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو تحریراً کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ یہاں سکرین پر جو ہے وہ نظر رکھیں، توجہ کریں۔ چند باتیں وہ انشاءاللہ آپ کو اب بتائی جائیں گی، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ معانقہ کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریبہ، یہاں 3 نقطے پڑے ہوتے ہیں، ایسے کر کے وقف ہوتا ہے لا ریبہ پہ، پھر اس کے بعد فی ہی پہ بھی ہے اسی طرح، ایسے 3 نقطے یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ذالک الکتاب لا ریب، یہاں وقف کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پھر آگے فی ہی ھدی للمتقین، یہاں وقف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں وقف کرنا ہے لا ریب فی، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے معانقہ کا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مثال کے طور پہ یہ میں ایک فرض کریں گے آیت شروع ہوئی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، اور شروع میں علامت ہے میم کی، اس کے بعد علامت ہے جیم کی، اور اس کے بعد علامت ہے مثلاً قف لکھ دیتے ہیں، قف، اور یہ بات یاد رکھیں یہ قف نہیں پڑھیں گے، قف ہے، یہ قد یوقف کی علامت ہے قف، صیغہ امر سے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اچھا جی، اب ایک آیت میں آیت ہے کوئی بڑی سی، اس میں مثلا یہ 3 علامات ہیں، تو آپ نے اس پہ ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ٹھہرنے کے بعد آپ اگر مکمل پڑھ سکتے ہیں تو آیت پہ جا کے وقف کریں، اگر آپ کا سانس بہت ہی چھوٹا ہے تو آپ یہاں وقف کر دیں پھر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ علامات کو آپ نے دیکھنا ہے، جو قوی علامات ہیں ان پر آپ نے ٹھہرنا ہے۔ ایک اور میں دوسرے طریقے سے آپ کو مزید میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا ایک آیت ہے، اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے زا، وقف مجوز، ٹھیک ہے، درمیان میں ہے وقف مطلق، اور پھر آگے ہے وقف مرخص صاد۔ اچھا، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں ٹھہریں گے، یہاں نہیں ٹھہرنا، بلکہ وقف مطلق جو قوی علامت ہے یہاں آپ وقف کریں گے، اور باقی آپ گول دائرے پہ جا کے وقف کر دیں گے۔ اگر پھر سانس چھوٹا ہو جاتا ہے پھر آپ یہاں ٹھہریں گے، یعنی کہ آپ نے وقف قوی علامات کو مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے علاوہ ایک اور ضروری چیز جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقف لازم جس کی علامت میم ہوتی ہے، اسی طرح وقف مطلق، وقف جائز، وقف مرخص، وقف مجوز، قف، ٹھیک ہے جی۔ اور سال پہ اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں بمر مجبوری، اور یہ والی جگہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح باقی جو علامات ہیں، قاف ہے، چھوٹا ایک قاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان علامات پر اگر آپ وقف کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے یہاں وقف کر دیا علامات پہ، یہ ساری علامات میں سے کسی پہ بھی وقف کر دیا، آپ نے آگے سے پڑھنا ہے، پیچھے سے نہیں پڑھیں گے۔
مثلا یہاں علامت ہے، آپ نے وقف کر دیا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے سے سٹارٹ کریں گے، آگے سے تو ما قبل سے اعادہ نہیں کریں گے بلکہ ما بعد سے ابتدا کریں گے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ صرف یہ ایک علامت ہے صلی یا صلا۔ اچھا، دوسری علامت ہے لا، یہ آیت کے درمیان میں جو آئے، اگر آیت کے اینڈ پہ آتی ہے تو پھر آپ وقف کر سکتے ہیں۔ یہ دو علامات اگر آتی ہیں تو آپ یہاں اگر ٹھہر جاتے ہیں بامر مجبوری، یہاں بھی ٹھہر جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو آپ پھر آگے سے ابتدا نہیں کریں گے۔ آگے سے ابتدا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ ما قبل سے اعادہ کر کے پڑھیں گے، آگے سے نہیں پڑھیں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ ان کے علاوہ بقیہ جو علامات میں نے اوپر بیان کی ہیں ساری، ان پہ اگر آپ ٹھہر جاتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، تو پھر آپ آگے سے ابتدا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے کے بات واضح کرتا ہوں۔ پہلے پارے کے اندر او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، وبرق پہ وقف ہو رہا ہے، اور کون سی علامت ہے؟ وقف جائز کی، وقف جائز کی۔ پھر آگے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، الموت پہ وقف ہو رہا ہے، اور وہاں علامت ہے وقف مطلق کی۔ اچھا، اب اگر آپ یہاں وبرق یہاں وقف کر دیتے ہیں تو پھر آگے سے آپ پڑھیں گے، یجعلون سے سٹارٹ کریں گے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہاں وقف کر دیتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے واللہ محیط بالکافرین۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہ بھی پہلے پارے کے اندر ہے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، یہاں رزقا پہ وقف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لام ہے چھوٹا، یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے، یہ لام جیسے میں بتا چکا ہوں۔ اگر آپ یہاں وقف کر دیتے ہیں، رزقا پڑھ دیتے ہیں بامر مجبوری، یہاں وقف کر دیا جاتا ہے، اب آپ آگے سے نہیں پڑھیں گے، قالوا ھذا الذی سے سٹارٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آگے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ پیچھے سے دوبارہ آپ ما قبل سے اعادہ کریں گے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یا صلا اور اس طرح لا، اس پہ اگر آپ وقف کرتے ہیں بامر مجبوری تو پھر آپ آگے سے نہیں پڑھیں گے، پیچھے سے سٹارٹ کر کے پڑھیں گے، ما قبل سے اعادہ کر کے 2-3 کلمات آپ پڑھیں گے۔ تو امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، ساری ضروری باتیں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو کما حق ہو پڑھنے کی، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی، اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔